السلام علیکم۔ جمع انسان کی وہ طبی اور اہم ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا صحیح طور سے زندگی گزارنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کا جذبہ انسانوں میں ہی نہیں بلکہ حیوانات میں رکھا ہے، لیکن شریعت نے انسان کے اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ آداب اور طریقے رکھے ہیں تاکہ انسان اور حیوان میں فرق ہو جائے۔ اگر جمع کا مقصد فقط شہوت کی تکمیل ہی رکھی جائے جس طرح بھی ہو تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا ہے؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ جمع کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ پہلے عورت کو پیار و محبت اور بوس و کنار کے ساتھ مانوس کر لیا جائے اور ایسی صورت اختیار کی جائے جس سے وہ بھی آمادہ ہو جائے۔ عورت کو مائل کرنے اور اس کی خواہش ابارنے کی بہت سی صورتیں ہیں جو عورتوں کے مزاج و احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، مثلا پیار و محبت کی باتیں کرنا، بوس و کنار کرنا، بغل گیر ہونا وغیرہ۔ اتباع نے لکھا ہے کہ عورت میں جنسی خواہش اس کے پستان دبانے سے نیز پستان کے سرے کو آہستہ آہستہ ملنے اور چوسنے سے بہت زیادہ اور جلد پیدا ہوتی ہے۔ پستان چوسنے کی وجہ سے اگر منہ میں دودھ آ گیا تو اسے تھوک دے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ بعض علماء کے یہاں تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اتباع نے یہ بھی لکھا ہے کہ عورت کے جسم میں شہوت کا مرکز مختلف اعضاء میں ہوتا ہے جن کے چھونے اور ملنے سے اس کی شہوت ابھرتی ہے۔ بہرحال جب تک مکمل طور پر اس کی خواہش نہ ابھرے، جس کا اظہار خود ہی مختلف حرکتوں سے کر دیتی ہے، مثلا شوہر کے قریب ہوتے جانا، آنکھوں میں خمار پیدا ہونا، شوہر کے بدن پر ہاتھ پھیرنا، اس کو چوم لینا، انگڑائی لے کر اپنے بدن کے محاسن ظاہر کرنا وغیرہ، اس وقت تک جمع میں مشغول نہ ہو۔ جمع ایسے وقت میں کیا جائے جس میں طبیعت کا توازن درست ہو، نہ زیادہ بھوک کی حالت ہو، نہ پیٹ بالکل بھرا ہوا ہو، نہ پیشاب و پخانہ کا تقاضا ہو، نہ نیند کا غلبہ ہو، نہ ذہن پر پریشانیوں اور الجھنوں کا ہجوم ہو۔ جمع میں حتی الامکان سطر اور پردہ ہونا چاہیے، اسی لیے کوئی ایسا مکان ہونا چاہیے جس میں کوئی دوسرا نہ ہو بلکہ نادان بچہ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ جانوروں کی موجودگی بھی مناسب نہیں۔ اسی طرح کلام پاک یا دینی کتابیں ہو تو ان پر کپڑا ڈال دینا چاہیے۔ جمع کے موقع پر قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، یہ احترام قبلہ کے خلاف ہے۔ جمع کرنے سے پہلے مذکورہ دعا کا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ پاک کے نام کے ساتھ یہ عمل شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائے اس کو شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اگر سطر کھولنے کے بعد یاد آئے تو دل سے پڑھے، زبان سے نہیں، اور دعا دونوں میاں بیوی کو پڑھنی چاہیے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، مگر بلا ضرورت اچھا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر دیکھا اور نہ آپ نے میرا سطر دیکھا ہے۔
جماع کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغ اور اطمینان ہو جائے الگ نہ ہو۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ فراغت کی ایک علامت یہ ہے کہ عورت وہ گرفت جو شہوت کی حالت میں تھی ختم ہو کر بدن ڈھیلا پن میں آ جائے۔